میں ہوا پری احمد ہر تو ہی جانتا تو فرمان لگے شمس الدین سیالوی تیسری شرط میں پڑھنے کے آئے وہ تو میں ڈرتا غلام پڑ گیا ہاتھ اگے بڑھا دیتا ہاتھ کے کیتا تے کامل پیر کامل سنو گل ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کریے شاہ سلیمان توسوی جڑے سیال شریف والے دے پیر اور اے یاد رکھو کہ پیری مریدی صرف ادب کہ ادب سراپا ادب اور جس انسان نے اپنے شیخ کو راضی کر لیا اس نے رسول اللہ کو راضی کر لیا اور جب سے رسول اللہ کو راضی کر لیا اس نے اللہ کو راضی کر لیا کوثر شریف کے بادشاہ سیال شریف کے پیر شاہ سلیمان توسوی رحمت اللہ تعالی آپ گدی لا کے بیٹھے ہوئے خواجہ سیالوی بھی بیٹھے رہے بہت سارے مرید ہوئے کے بیٹھے ہوئے توجہ نال گلا سننا گل بڑی قیمتی میں سنا رہا میں حدیث کے اسے سکتا بننا میں پہلے گل کر رہا میں اللہ دے ولی دے چلنے تو گل رجل التی یمشی بالارض کہ جدو اللہ دا ولی زمین تے پیر رکھدا ہے پیر اس دا ہوندا ہے طاقت کس دی ہوندی ہے میں آنا دسنا ہے ولایت چلیے شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہہ میں نقطے کو واضح کر کے آگے جانے قرآن و حدیث کی روشنی پہلے گل سن لو فرمایا شاہ سلیمان توسوی بیٹھے سارے مرید بیٹھے تے بڑے خوبصورت چہرے والا ایک شخص آندا سفید لباس پایا شاہ سلیمان توسوی انہوں نے فرماندے نے آؤ میرے کول بلا کے نے تے بیٹھ جاندے گل بڑی غور نال نقطہ سنو تھوڑی دیر انہاں نال گفتگو ہوندی ہے پھر وہ حضرت اجازت جان کے جڑے باہروں آئے نے سفید ریشت کے چلے ویندے نے تے شاہ سلیمان توسوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماندے نے او مریدو دیکھا جی اپنی میں مل کے گئی ہے کون حضرت سانو نہیں پتا کون فرمایا وہ خواجہ خضر نے تو میری ملاقات ہوا ہے میں جاؤ جا ملوا جانا ملنا رہے اللہ دے ولی دی گل بھی بڑی قیمتی ہوگی کوئی سمجھدا سارا مرید توجہ منگیو سارا مرید نس پاٹ کے کوثر شریف دیا گلیاں دے اندر خواجہ خضر نو ٹونڈ دے دفتر نے تے پیر سیال شریف شمس الدین سیالوی دوزانو ہو کے خواجہ توسوی دے سامنے پہ گئے سارے مرید چلے گئے تے خواجہ توسوی نے پوچھا سیال آلیا سارے مرید خواجہ خضر کا ٹونڈ دے تو میرے ہی سامنے بیٹھا ہوا فرمایا حضور جنہوں کی ملاقات سے واسطے خواجہ خضر کر کے آئے اللہ نے انہوں کی صحبت عطا فرمائی ہے نقطہ سمجھ آیا آپ نے فرمایا میرے ربا میرے سیالہ رنگ لا دے میرے سیالہ مرشدہ راضی ہے مرشدہ راضی ایک نقطے میں فرمایا میرے سیالہ رنگ لا دے تے اللہ نے اے جا رنگ لایا کہ دیکھ لو کہ کتنا خدا دا فضل ہے
اللہ دے ولی دے ہاتھ اٹھن آپ نے فرمایا میرے سیالہ رنگ لا دے کہ کر میرے سیالہ رنگ لا دے کہ جا رنگ لگیا کہ جا رنگ لگیا آپ جا رہے ہیں جلم دے ایریے میں داخل ہوئے تے دریا دی کشتی تے بہ کے پار گئے تے اگے کھیت مکئی دا مرد عورتاں مکئی دی فصل کاشت کر رہے ہیں تے پنگوڑے دے وچ گرمی دا موسم تے ایک بچی پنگوڑا ہلا رہی تے لوری پڑھ رہی ہے یہ پڑھ رہی ہے اللہ دا ولی پنگوڑا ہلا رہی ہے تو لوری پڑھ رہی ہے آپ نے فرمایا سیالوی شریف لوری چنگی لگی فرمایا بچیے ذرا لوری ماں بھی سنا دے او پہنائیاں سات کتنی پہنائیاں دیکھا بابا جی دے چہرے تو دیکھا وقت آ گیا شاید اج میرا کام نہیں پورا ہو جائے فرمان لگی بابا جی اسی چھ پہنائیاں تے ستویں بھی پہن آئی ہے تے میں تساں دے چہرے وچ دیکھ رہی ہاں اللہ دے نور دی لائٹ پئی بنتی ہے تے اگر میری پہن بابا جی میں ماری آیا فرمایا اللہ دے ولی دے در تے سوال کیتا تھوڑا اگے چل کے فرمایا ربا پتر بھی تو دینا تے دھرتیاں بھی تو دینا تھوڑی دیر کے بعد پگوڑے دے اندر پئی ہوئی بچی رونا شروع کر دیتا تو ماں نے آ کے جب پنگوڑا تو بندہ پیچھے کیا تو دیکھا بچی نہیں پنگوڑا دے اندر بچہ پیا رو رہا ہے اللہ دے ولی دی نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی تے کیوں نہ ہوئے میں باہر نہ پہندا میں حدیث تھوڑے ساتھ تلاوت کرن لگا فرمایا جدو پیر میں بننا نا ہاتھ میں بننا نا اکھیاں میں بننا نا کان میں بننا نا تو فرمایا والا انسان والا انسان جب مجھ کو سوال کردا ہے اللہ دا ولی کس تو سوال کردا ہے والا انسان کون فرما رہا ہے والا انسان لا اوتی اللہ ہاتھ ولی دے اوپر میں رب چاندی کر دیندا والا انسان لا وہی بندہ تو فرمایا کتا دا بدکار بھی آ جاوے سیاکار بھی آ جاوے لیکن اللہ دے ولی دے در تے آ جاوے رب فرماندا ہے دی چادر دے تلے میں جے جے بھی آوے چھپا دوں پناہ بھی دے دینا عطا بھی کر دینا لیکن وچ چیز کے ہاتھ کس دینے اللہ دے ولی دے ہاتھ فرمایا وما سنو گل اللہ حدیث قدسی میں پڑھ رہے ہیں فرمایا ما ترکت عن شیء انا فاعلہ اے رب کیا ہے تے کوئی کام کر دیو میں کبھی تردد نہ پیا کوئی کام کر دیو میں کبھی تردد وچ انا فاعل جس کے کرنے والا میں ہونا تردد ہم مومن لیکن جب اللہ دے ولی دا بدلے وچھال ہے او رب کہندا میں بھی تردد دیتا ہے رب بھی تردد وچ پاوندا ہے ہم نفس المومن یکران ما وانا اقرا ما
فرمایا اسے موت کی فکر ہوتی ہے اور مجھے اس کی روح نکالنے کی فکر ہوتی ہے. مقام ہے مقام ہے. کیسا مقام ہے کیسا مقام ہے کہ ولایت کے بادشاہ سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم. سنیے گا یہ رضا کی باتیں ہیں. قرآن میں دوسرے پارے میں رب ذوالجلال ارشاد فرماتے ہیں کعبے کی تبدیلی کے متعلق نقطہ ولایت سمجھنا. دو لفظوں میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ رضا کیا اور رضا ملتی کسے. جب رب ذوالجلال کے حبیب نے بنی سلمہ کی مسجد میں پرانے کعبے کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھنا شروع کی تو یہودیوں نے تانے دینے شروع کر. آقا نے بار بار آسمان کو دیکھنا شروع کیا تو رب نے فرمایا حبیب قد نرا تقلب وجہک فی السماء، ہم تیرے چہرے کو بار بار آسمان کی طرف اٹھتا ہوا دیکھ رہے ہیں. فلنولینک قبلۃ ترضاھا، حبیب بات کعبے کی نہیں، توجہ مانگتا ہوں. فلنولینک، پس بدل دوں گا، موڑ دوں گا قبلۃ، قبلہ کو ترضاھا، جدھر تیری رضا ہوگی وہی کعبہ بنے. جدھر تیری فلنولینک قبلۃ ترضاھا، وہی کعبہ ہوگا جو تیری رضا ہوگا. پتہ چلا بات کعبے کی نہیں، بات رضائے مصطفیٰ کی. بعض کعبے کے لیے بیٹھے نا تو سجدے کر کر کے متھے رگڑ رگڑ کے کالے شاہ کیتے ہوتے لیکن اندر کچھ نہیں. اندر حقیقت سنو گا اے قرآن ہے. دیر از نو اڈلٹریشن ان قرآنک تعلیم، اس میں کوئی ملاوٹ نہ ہو سکتی ہے نہ کوئی کر سکتا. فرمایا فلنولینک قبلۃ ترضاھا، جدھر تو چاہے گا وہ کیا ہوگا، وہ تارا ہوگا. آقا علیہ السلام نے بنی سلمہ کی مسجد میں نماز ظہر ہے یا اثر ہے، توجہ طلب قرآن کا نقطہ ہے. گھنٹوں کے لیے میں کھڑا نہیں ہوا، میں وہ باتیں کرنا چاہتا ہوں جن کی ضرورت ہے اور قبلہ شاہ صاحب کی دعا سے کر رہا. فرمایا آپ نے 4 رکعت کی نیت کی ہے، 2 رکعتیں پڑھی ہیں. سنو طریقت صاحب، طریقت کس چیز کا نام ہے، غلامی کس چیز کا نام ہے. سرکار نے نماز تو پہلے انہیں دسیا نہیں کہ نماز 2 ادھر پڑھ سا باقی 2 ادھر پڑھ سا. ایسا آتے ہیں ایسا کیا آتے ہیں اور بیعت کا مطلب یہ ہوتا ہے اپنے آپ بیچ دینا، اپنے آپ بیچ دینا. فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 4 رکعت کی نیت باندھی اور 2 رکعت بیت المقدس کی طرف پڑھی اور 2 رکعت کے بعد اللہ نے فرشتے کا نزول فرما دیا. جب فرشتے کا نزول ہوا تو سرکار نے 2 رکعتیں کعبہ اللہ کی طرف بیت اللہ کی طرف نماز کے اندر میری سرکار نے بیت المقدس کو چھوڑ کر کعبہ اللہ کی طرف منہ کر دیا. تو جب پیچھے کھڑے ہوئے میرے سرکار کے غلام تھے. 14ویں صدی کا مولوی نہیں ہے، 14ویں صدی